بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، ایک سوال تھا اور یہ میرا ذاتی سوال ہے اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ۔ میں نے ایک کام اسٹارٹ کیا ہے کہ یہاں میں نے گاڑی خریدی ہے اور میں اپنے یہاں سے دہلی جاتا ہوں روز، اور دہلی سے واپس آتا ہوں رامپور سے پیسنجر لے کر کے جاتا ہوں، یعنی 500 کلومیٹر کا سفر اپ ڈاؤن روز میں کرتا ہوں۔ اوکے۔ اب شیخ میرا کام ہی جب یہ ہے تو کیا میں اپنی جو نمازیں میری ہیں بیچ کی، کیا میں وہ قصر کروں گا؟ اور دوسرا معاملہ یہ ہے شیخ کہ یہاں پر ہر جگہ تو مسجد بھی نہیں ہوتی ہے نا شیخ، اور کبھی کبھار مسجد ہوتی ہے تو پھر اس میں ایشو ہوتا ہے کہ بریلوی کی مسجد ہے تو اس پہ ویسے دل نہیں کرتا، اپنی پڑھنی پڑتی ہے۔ تو کیا نمازوں کو آگے پیچھے میں کر سکتا ہوں یا وہی ٹائم ہے پڑھوں، جہاں پر ٹائم ہو جائے وہاں میں پڑھ لوں؟ اور اس کیفیت کے اندر شیخ ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں نے پوچھا تھا، کسی نے کہا تھا کہ آپ قصر کرو گے تو، لیکن شیخ میرا دل نہیں لیتا قصر کرنے، کیونکہ میرا تو روز کا کام ہی یہ ہے کہ میں زندگی بھر قصر پڑھوں گا، تو میں پوری پڑھ لیتا ہوں۔ اور کبھی جیسے میں زیادہ ٹائرڈ ہوتا ہوں اور میں تھکن محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ، تو میں اس دن قصر کر لیتا ہوں جس دن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں آج واقعی میں مسافر ہوں۔ تو اس میں شیخ میری رہنمائی کیجیے اور میرے کام کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے برکت دے، اور میں اپنے نمازوں کا معاملہ کیا کروں اس میں، یہ بتلائیں شیخ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہے طلحہ، جدہ میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے اور اب سعودی عرب سے بہت سارے لوگ سعودی عرب چھوڑ کر اپنے وطنوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب جو مرکز توحید ہے اور اسلام کا قلعہ ہے، اور یہاں سے رزق کی فراوانی مختلف وسائل سے، مختلف ذرائع سے ہمارے ہند و پاک کے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں اور غیر مسلموں کے گھروں میں بھی خوشحالی کا سبب بنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں طلحہ جیسے یا مجھ جیسے یا آپ جیسے لوگ یہاں سے رہنے کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں، اللہ رب العالمین جہاں بھی رکھے آپ کو مبارک، شاد اور آباد رکھے، رزق کی وسعت، رزق میں وسعت اور فراوانی عطا فرمائے۔ آپ اگر رامپور کے علاقے میں ہیں یا دہلی سے رامپور جانا چاہتے ہیں تو طلحہ صاحب کی گاڑی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تجارت میں اور آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے غیب سے آپ کو مالا مال فرمائے اور آپ کی سفر میں بھی اور حضر میں بھی حفاظت فرمائے۔ اپنی نیند کا بہت خیال رکھیں اور ایسے مسافروں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ آپ کا چند جو سوال آپ نے کیا ہے، میں شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دیگر علماء کے فتاوی جات کو میں نے دیکھا اس سلسلے میں۔ وہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ مسجد کا تذکرہ کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ بریلوی صاحب کی مسجد ہوتی ہے اور وہاں دل نہیں کرتا۔ دیکھیے، مسجد بریلوی، دیوبندی یا شیعہ یا اہل حدیث کی نہیں ہوتی۔ بریلوی تو مسجد جو ہے وہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر اہل حدیث کی مسجد ہے تو اس میں ایک مسلمان جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں اس کو اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ وہ ہماری مسجد میں داخل ہو اور نماز پڑھے۔ اگر بریلوی مکتب فکر کے لوگ آپ پر کوئی پابندی نہیں لگاتے تو ان کی مساجد میں نماز پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ پھر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، انورٹڈ کوماز میں اس کو، کہ ان کی مساجد میں البتہ اگر ایک امام بدعقیدہ ہے تو اس کے پیچھے چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اس کے پیچھے تو ویسے بھی شیخ عبدالعزیز بن باز اور یہاں لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ ہے کہ وہ شخص جو کہ اس طرح کی بدعقیدگیوں میں ملوث ہو، تعویذ گنڈوں میں ملوث ہو، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتا ہو، اس کے پیچھے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ مسجد اگر بریلوی کی بھی ہے تب بھی آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر قبریں نہ ہوں، شرک نہ پنپ رہا ہو، یا طواف نہ ہوتا ہو، یا غیر اللہ کی عبادت نہ ہوتی ہو۔ اس طرح کی باتیں آپ اس سے پرہیز کریں، ورنہ مساجد تو اللہ کا گھر ہیں۔ اب آپ جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ ویسے ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مساجد میں الحمدللہ اہل حدیثوں کی مساجد میں کسی پر پابندی نہیں ہوتی۔ کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، بریلوی مکتب فکر کے لوگوں میں یہ تشدد پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تشدد کو اور اس جمود کو، دیکھیے انسان ہے، ہمارے لیے
تو سب معزز اور مکرم ہیں. آپ تو بلکہ کیونکہ کلمہ گو ہیں اس لیے آپ کا احترام ہمارے لیے ہم پر زیادہ واجب ہے. تو اس لیے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا ہونی چاہیے. عقیدے کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کریں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کی عبادات میں خلل پیدا کریں. بلکہ اگر آپ کو کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ قرآن و سنت کی مخالف ہے تو پھر شائستگی سے اور ادب اور احترام سے ایک دوسرے کو نصیحت کی جائے تاکہ اتحاد کا جو مسلمانوں کا یا اسلام کا کنسپٹ ہے اس پر ضرب نہ لگے. اب آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں مسلسل سفر میں رہتا ہوں تو ایسی صورت میں کیا کروں. میں لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. سنتے ہیں. القصر في الصلاة بالنسبة لسائق الحافلة. سائق الحافلہ کی بات کی جا رہی ہے. طلحہ بھائی یہاں جس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک سائق ہے وہ بھی کام کرتا ہے. اس سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں. صلي في مكان أو يكون طوال السنة بسياقة الحافلة بين المدن والمسافات كبيرة. مسافات الكبيرة. اور میں سٹیز میں ٹریول کرتا رہتا ہوں اپنے ٹرک کے ذریعے، اپنی گاڑی کے ذریعے. ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ أعمل في صلاة الجمعة أيضا. خاص طور پر جمعے کی نماز کے بارے میں پوچھ رہا ہے. المسافة مسافة قصر بين مدينة وأخرى فله القصر والجمع أيضا. له القصر والجمع أيضا. یہاں جیسے میں نے آپ سے شاید پرائیویٹلی عرض کیا تھا کہ آپ اگر ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور آپ فرام سٹی ٹو سٹی ٹریول کر رہے ہیں، دلی سے رامپور، دلی سے میرٹھ، دلی سے مظفر نگر، تو یہ وہ ڈسٹینس ہے جب آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو قصر بھی کرنے کی اجازت ہے اور جمع بھی کرنے کی اجازت ہے. أما إذا كان يعمل في حافلة في داخل البلدة. اما اذا كان آپ رامپور کے اندر ہی ٹریول کر رہے ہیں یا دہلی والے دہلی کے اندر ہی گاڑیاں چلا رہے ہیں تب آپ قصر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مسافر نہیں ہیں. أو بين بلدتين ليس بينهما مسافة قصر، مسافة قصيرة. یا کوئی ایسا شہر یہ کہہ رہے ہیں جو کہ آپ بہت ساری سٹیز آپس میں ملی رہتی ہیں، گاؤں سے گاؤں ملے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ قصر نہ کریں، بہتر ہے. فإنه لا يجوز له القصر. کیونکہ آپ اگر سٹی کے اندر ہیں تو آپ کے لیے قصر جائز نہیں ہے. لأن القصر من خصائص السفر. حتى یہ قصر من خصائص السفر، چونکہ آپ سفر میں ہیں اور یہ خصائص السفر ہے تب آپ جائز ہے. العاجز لا يجوز أن يقصر. آپ مریض بھی ہیں، پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے باوجود بھی آپ آدھی نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ آپ مسافر نہیں ہیں. مسافر ہٹا کٹا بھی ہے، آپ کی طرح سے جوان بھی ہے، آپ ماشاءاللہ سے ہینڈسم اور جوان ہیں، تو آپ کے لیے جائز ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں طاقتور ہوں تو میں پوری ہی پڑھوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے میری امتیوں کے لیے. يجوز له الجمع بين الظهرين. یجوز له الجمع بین الظہر والعصر. یہاں ظہر اور عصر کو جمع کرنا مسافر کے لیے اور انہیں قصر کرنا جائز ہے، اور مقیم کے لیے اگر وہ بیمار بھی ہے تب بھی وہ قصر نہیں کر سکتا، جمع ضرور کر سکتا ہے. يجوز أن يقصر. فالقصر إذا من خصائص السفر. أما الجمع اما الجمع، جو قصر ہے وہ تو سفر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها أو ربما الشركة لا تسمح له بذلك. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ دو نمازوں کو جمع کرنا چاہتا ہے اور وہ سٹی میں ہے، ایسی سچویشن ہے کہ اس کو وقت نہیں مل پائے گا، سٹی میں بہت رش ہے یا وقت پر نہیں پہنچ پائے گا، یا کسی کمپنی میں، ہندوستان پاکستان میں بہت ساری کمپنیز ہیں جو نماز کے اوقات میں پابندی لگا دیتی ہیں کہ جناب آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، ان کے یہاں جگہ بھی نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں آپ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ لیں، اور جب گھر پہنچیں تو مغرب کو پڑھ لیں. اور بہت سارے خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم مغرب بھی نہیں پڑھ پاتے، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء آپ اپنے گھر پہ پڑھ لیں. تو یہ صورت ہو سکتی ہے. فلا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى وإن كان داخل البلدة. اگر ایسی سچویشن ہے اور آپ سٹی کے اندر ہیں تو آپ سٹی کے اندر دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ سچویشن ہو کہ آپ کو حکومت یا آپ کو حکومت کی طرف سے تو میرے خیال سے کوئی پابندی نہیں ہے ہندوستان میں، لیکن کچھ کمپنیز کے یہاں یہ ضرور بنایا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر ہمارے وقت کا خیال رکھیں. تو ایسی صورت میں علماء اکثر لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی کمپنیز میں کام نہ کریں، نماز زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کو کوئی جاب نہیں ملتا
تو دوسرے جاب تک نہ ملنے پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رخصت ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. كان لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها أو يشق عليه مشقة شديدة. آپ اگر مشقت کے شکار ہوتے ہیں اور کسی پریشانی سے گزر سکتے ہیں تو 2 نمازوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی مطر پانی بارش کے مدینہ منورہ میں 2 نمازوں کو جمع کیا ہے. ربما منع من قبل عمله لا بس ان يجمع ولا الحمد لله. اگر مسلمان یا کوئی کمپنی کا مالک یہ کہے کہ نماز نہیں پڑھنی ہے آپ کو میرے وقت کے میری کمپنی کے ٹائمنگ کے مطابق، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ 2 نمازوں کو جمع کر لیں. يشرع عندما يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها. ایسے اگر آسانی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہوں تب آپ وقت پر نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی تنگی ہے تو 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. أحد الإخوة يسأل يقول يا شيخنا طبعا هل نصلي على الجمعة الجمعة أيضا؟ پھر يا أخي اور جمعے کے بارے میں بھی آپ نے تو نہیں پوچھا، یہ سن لیجئے. يعني هي لا تجب إلا في الأسبوع مرة واحدة. یہاں جمعہ جو ہے ایک مسلمان پر ایک مرتبہ ایک جمعہ آتا ہے ایک ہفتے میں. تفرط فيها. آپ کے لیے یہ ضروری ہے، ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ نہایت ہی اہم عبادت ہے. وسع كذلك وإن لم تسمح لك الشركة التي تعمل فيها أو حتى قد يكون الباص أحيانا ضمن النقل العام في يعني تحت رعاية الدولة. أقول في هذه الحالة إذا ما استطعت أن تصلي الجمعة فاترك هذا العمل ومن ترك شيئا لله عوضه الله. عوض اللہ. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے اور اس طرح کی کوئی پابندی ہے کسی کمپنی میں، تب آپ بہتر یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے لیکن پڑھنے کی کوشش کریں. جمعہ نہیں تو پھر ظہر پڑھیں. اور ایسی ٹرانسپورٹیشن بھی ہوتی ہے کہ جو اپنے بسز میں ٹریول کر رہے ہیں اور وہ جمعے کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہ حکومت جو ہندوستان پاکستان میں خاص طور پر کوئی خیال نہیں کیا جاتا نمازوں کا، تو ایسی صورت میں یا امریکہ میں بھی میں نہیں سمجھتا، تو بہرحال ایسی صورت میں آپ جمعے کو اور اگر مسافر ہیں تو مسافر پر تو ویسے بھی جمعہ فرض نہیں ہے، تو آپ کے لیے طلحہ بھائی رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس رخصت سے فائدہ اٹھائیے. اور اگر آپ رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر کی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، I'm fine، تو ایسی صورت میں بھی آپ کی نماز پر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اثر نہیں ہے اور وہ نمازیں ہو جائیں گی. لیکن افضل یہ ہے کہ جو فضیلت، جو رخصت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دین میں دی ہے اور ہمیں دی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسی میں ہمارے لیے خیر بھی ہے. واللہ تعالیٰ عالم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.